مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں اتنا سن نہیں پائیں گے لوگ. چلیں میں مختصر کرتا ہوں, جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی چند مطالب پیش کروں گا. امام حضرت عباس علیہ السلام سے متعلق 2 جملے سن لیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کون ہے. عزیزان گرامی تمام شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے کہ بنی ہاشم اور بنو امیہ 2 خاندان شروع سے ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے. بنی ہاشم کی 3 صفات مشہور تھیں. خاندان اہل بیت کی بات نہیں کر رہا, ان میں تو اور بہت زیادہ صفات ہیں, کیونکہ سارے بنی ہاشم اہل بیت نہیں ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں بھئی, عباسی بھی تو وہیں سے ہیں نا. تو اب سارے بنی ہاشم میں 3 خصوصیات تھیں. پہلے سب خوبصورت تھے, دوسرے سخی تھے, اور تیسرے بہادر تھے. اور بنو امیہ بالکل برعکس. کہلوائیے گا کچھ نہیں خدا رہا. پہنچ گئے. مولانا نے کہا بردشمنان آل محمد لعنت. تو عزیزان گرامی میں اس لیے میں نے کہا دہرا دوں تاکہ آپ لوگ گھبرائیں نہیں. عزیزان گرامی اب آئیں ذرا, جب بنی امیہ سب کے سب بد شکل ہیں اور سارے بنی ہاشم سب خوبصورت ہیں, جہاں سب خوبصورت ہوں صحابہ پیغمبر سے پوچھتے تھے یا رسول خدا. کچھ لوگ پہنچ گئے, کچھ لوگ آخر تک پہنچ گئے. صحابہ پیغمبر سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں یوسف زیادہ خوبصورت تھے, ہماری نگاہیں تو آپ سے نہیں اٹھتی. پیغمبر جہاں سے گزرتے تھے تو مجمع رک کے واپس آتا تھا. ایک مرتبہ دوبارہ دیکھوں ہے کون, پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. حبیب خدا بہت خوبصورت تھے, رسول خدا بہت خوبصورت, آنکھیں دیکھنے والی تھی, ناک, پیشانی, رنگ بہت خوبصورت, دندان مبارک. آدمی جس چیز کو دیکھتا تھا رک کے دوبارہ سوال کرتا تھا یہ کون ہے. لگتا نہیں یہ زمین کی مخلوق ہے, لگتا ہے آسمان سے نازل ہوا. حبیب خدا سے متعلق کہتے بل ہوا ملک کریم, لگتا ہے کہ کوئی فرشتہ نازل ہو گیا, یا انسان معلوم نہیں ہوتا ہے. بہت خوبصورت تھے. اور خود رسول خدا فرماتے ہیں یا علی انت کا بدر الدجا, یا علی آپ کا چہرہ چودھری کے چاند جیسا. رسول خدا فرما رہے ہیں یا علی انت کا بدر الدجا. بدر کہتے ہیں چودھری کے چاند کو, ہلال کہتے ہیں پہلی کا چاند. پتہ نہیں ہیں آپ یہ نہیں, بدر چودھری کے چاند کو. پیغمبر فرما رہے ہیں یا علی انت کا بدر الدجا, آپ کا چہرہ چودھری کے چاند جیسا. رسول خدا نے نام رکھے حسن و حسین, نہیں پہنچا سکا, نام نکلے ہی حسن سے ہیں. اب سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ حسن ہے حسین. اس گھرانے میں جہاں سب خوبصورت ہو, جناب امیر عباس کو دیکھ کے کہیں ھذا قمر بنی ہاشم. توجہ ہے ذہن گرا. امیر المؤمنین جو اتنے خوبصورت ہیں, اور جانتے کس مقام پہ کہا, جب صفین میں کسی نے کہا یا علی, وہاں معاویہ کے لشکر کے اندر شور پڑا ہوا کہ علی آ گئے, علی آ گئے, آپ یہاں تشریف فرما. مولا مسکرانے لگے کہ یا علی کو بالکل آپ کے انداز سے جیسے آپ تحت الحنک باندھ کے, مولا تحت الحنک باندھ کے لڑتے تھے, صرف آنکھیں نظر آ رہی ہو. توجہ ہے نا. مولا جب جنگ کرتے تھے نا تو ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی تھی, آنکھیں بتاتی تھی شیر آ گیا. توجہ ہے نا. چہرے پہ تحت الحنک ہوتا تھا. کہا مولا کیا بات ہے تحت الحنک کیوں باندھتے ہیں؟ کہا کیونکہ جب گرد اڑتی ہے مجھے اذیت کرتی ہے, میں تو جگہ سے ہٹتا نہیں. توجہ. مولا فرماتے ہیں نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں, نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں, جس کی موت آتی ہے وہی سامنے آ جاتا. میں دشمن کے پیچھے نہیں جاتا. مولا فرماتے ہیں میں اپنی زمین پہ گڑ جاتا ہوں, ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی ہے. تلوار بھی مولا کی اگر آپ نے دیکھی ہو تو ذوالفقار, اور دوسری تلواریں ہیں, ذوالفقار تو آج ہے نہیں. آپ جب جائیں گے نا ترکی جائیں گے تو تلوار آپ دیکھیں گے مولا کی بہت بڑی نہیں ہے. گھبرا رہے ہیں آپ تو. دوسروں کی تلواریں دیکھیں, میرے قد سے بڑی تلواریں ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. دوسروں کی تلواریں دیکھیں گے تو بہت بڑی بڑی تلوار. مولا کی تلوار بہت چھوٹی سی تلوار ہے. کسی نے کہا یا علی یہ تلوار تو اتنی تیز بھی نہیں ہے, لیکن آپ 2 ٹکڑے کیسے کر دیتے ہیں؟ مولا نے کہا تلوار کا نہیں, میرے ہاتھ کا کمال ہے.
ہاتھ کا کمال ہے، جب ذوالفقار ہاتھ میں آتی ہے تو ویسے چلتی ہے جیسے علی کے ہاتھ میں چلنا چاہیے۔ تب ایک مرتبہ مولا نے سنا کہ کوئی مولا کی طرح سے نقاب باندھ کے آگے لڑ رہا، تلوار بھی وہی، زرہ بھی وہی، مولا ہی کی سواری۔ توجہ، مولا نے کہا اسے کہو علی نے بلایا۔ جب ایک مرتبہ کہا نا کہ آپ کو علی نے بلایا تو اس نے نگاہیں موڑ کے دیکھی، جیسے ہی دیکھا تو سب ہٹنے لگے، کہا ہٹ جاؤ، آنکھیں سرخ ہیں۔ شیر جلال میں جب آ رہے تھے تو چہرے پہ نقاب تھا، آنکھیں جناب عباس کی بالکل مولا امیر المومنین جیسے بہت بڑی بڑی آنکھیں تھی، اور جب میدان میں اترتے تو سرخ ہو جاتی تھی۔ جب آ رہے تھے تو مولا نے دور سے دیکھ کے کہا، بال جناب عباس کے لمبے تھے، زلفیں تھی، تو ایک مرتبہ دیکھا سیاہ بال، سفید رنگ، سرخ آنکھیں۔ مولا نے کہا ہذا قمر بنی ہاشم۔ توجہ ہے دیدانی کرام، ہذا قمر بنی ہاشم، یہ قمر بنی ہاشم ہے۔ جب نقاب اتارا تو 13 برس کے تھے اس وقت جناب عباس، جو 13 برس کے سن میں علی کی طرح سے لڑے۔ جانتے ہیں جناب امیر نے کیا نام رکھا تھا؟ عباس۔ پوچھا جناب ام البنین نے کہ جب آغوش میں دیا تو مولا نے فوراً بازوں کو چوما اور کہا ہذا عباس، یہ عباس ہے۔ آپ میں نے شاید پہلے کبھی پیش کیا ہو، عزیزان گرامی، شیر کے عربی زبان میں مختلف نام ہیں۔ اسد مطلق شیر کو کہا جاتا ہے، شیر کی کسی بھی حالت میں اسے کہتے ہیں اسد، سن رہے ہیں؟ چیر پھاڑ کرتا ہوا شیر اسے کہتے ہیں زرغام، اگر پہنچ رہے ہوں۔ جو اپنے شکار کو چیر رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زرغام۔ دوڑتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں زیغم۔ توجہ ہو، جو دوڑ رہا ہو شکار سے پہلے سے کہتے ہیں زیغم، اور حفاظت کرتا ہوا شیر کہلاتا ہے حارس، بڑا اور بوڑھا شیر کہلاتا ہے غضنفر، حملہ کرتا ہوا شیر کہلاتا ہے حیدر، اور انگڑائی لیتا ہوا شیر کہلاتا ہے عباس۔ ایک ذاکر تھے، کہیں عراق میں مجلس پڑھ رہے تھے، میں نے پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھا کسی کتاب میں، تو پڑھتے پڑھتے کہہ گئے حضرت عباس بہت بہادر تھے، بہت وفادار تھے، لیکن جناب سلمان فارسی کا علم زیادہ تھا، بغیر تحقیق کے بعض کا انسان بول دیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ کہا تو رات میں اسی ذاکر نے خواب میں جناب عباس علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بہت بڑی مسند پہ تشریف فرما ہے اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اصحاب ان کے سامنے کھڑے ہیں، انہی میں سے ایک حضرت سلمان فارسی بھی ہے۔ اب وہ ذاکر دیکھتے ہیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عباس مسند پہ ہیں اور جناب سلمان بھی کھڑے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ذاکر کو دیکھا جناب عباس علیہ السلام نے، پھر جناب سلمان کو دیکھا، کہ سلمان اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کہا مولا میں تو آپ سے اور آپ کے بابا سے سیکھتا ہوں، میرے ذہن میں حل نہیں ہے۔ پھر دوسرا سوال پوچھا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کہا مولا میں نے تو ابھی کہا تو میں تو آپ سے اور آپ کے بابا سے سیکھتا ہوں۔ تیسرا سوال کیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا مولا کہا کسی نے، آزمائش میری۔ تو جناب عباس علیہ السلام نے جناب سلمان کو دیکھنے کے بعد ذاکر کو دیکھا، کہا تو کہہ رہا تھا سلمان زیادہ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہم سے سیکھتے ہیں۔ اگلے دن وہی ذاکر فوراً ممبر پہ آیا، کہا پروردگارہ مجھے معاف کر دے۔ کہا میں نے کل جو مسئلہ بیان کیا تھا میں خود اقرار کرتا ہوں کہ جناب عباس علیہ السلام چاہیں جتنے سلمان بنا دیں۔ عزیزان گرامی، کئی مرتبہ صرف ایک پہلو پیش کرنے سے کسی کی شخصیت واضح نہیں ہو پاتی ہے کہ شجاعت ہے، وفا ہے، لیکن حضرت عباس علم میں بہت آگے ہے، تفسیر کا بیان، حدیث کا بیان۔ حضرت عباس اہل بیت کی پنجتن پاک کی محبتوں کا مرکز ہے۔ جو پنجتن کی محبت کا مرکز ہو وہ کوئی عام آدمی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ علی جن کے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں اور کہیں پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میری نمائندگی کرے۔ اللہ جانتا ہے نا کہ وہ علی جو مشکل کشا ہو، آج علی مانگ رہے ہیں، اب اللہ نے علی کے حساب سے عطا کیا۔ جب عطا کیا تو کہا علی میں آپ کو عباس دوں گا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی جناب امیر نے آغوش میں لیا
تو جناب عباس نے انگڑائی لی تو مولا نے فوراً کہا ہاذا عباسم، یہ عباس ہے۔ میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا، شعر کی مختلف حالتوں اور کیفیتوں کے نام ہیں، بس بھائی پڑھا نہیں جا رہا، بالکل بھی میری یاد کیفیت عجیب و غریب ہے، وہاں پہ مسائل بھی پڑھ کے آیا ہوں بہت تفصیل سے۔ تو عزیزان گرامی بہت نکاحت ہو رہی ہے، مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا اس وقت، تو میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جناب عباس علیہ السلام۔ شعر کی مختلف حالتیں، اسد مطلق شعر کو کہا جاتا، شعر کو عربی میں اسد کہتے ہیں، ہر حالت کے الگ الگ نام ہیں۔ زرغام کہتے ہیں جو چیر پھاڑ کرنے والا شعر ہو، زیغم کہتے ہیں جو دوڑتا ہوا شعر ہو، حارث کہتے ہیں حفاظت کرتے ہوئے شعر کو، غضنفر کہتے ہیں بڑے اور بوڑھے شعر کو، توجہ، لیس کہتے ہیں غراتے ہوئے شعر کو، غراتا ہوا شعر کہلاتا ہے لیس، لام یہ اور سے، لیس غراتا ہوا شعر، اور حملہ کرتے ہوئے شعر کو کہتے ہیں حیدر، حملہ کرتا ہوا شعر حیدر۔ اور عباس کس شعر کو کہتے ہیں؟ تو میں نے لغت میں دیکھا تو مختلف معنی لکھے تھے، ایک جگہ لکھا ہے انگڑائی لیتے ہوئے شعر کو عباس کہتے ہیں، توجہ، دوسری لغت میں لکھا تھا، فیروز اللغات میں لکھا تھا عباس اس شعر کو کہتے ہیں جس سے شیر فرار کریں۔ اللہ کے شعر نے کہا یہ عباس ہے، بھائی عباس کوئی عام شعر نہیں، شیر خدا کا شعر ہے۔ چلتے رہیے گا۔ جناب عباس بہت شجاع، بہت دلیر، اور میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا، اشارہ کر رہا ہوں صرف، کہ بے انتہا خوبصورت تھے جناب علی مرتضیٰ، اور سب سے زیادہ آپ کی آنکھوں کی تعریف کی گئی ہے۔ مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی، اور جب آپ میدان جنگ میں جاتے تھے نا تو آپ دانت بھینچ لیتے تھے، جب ذوالفقار کھینچتے تھے نا تو دانت بھینچ کے ذوالفقار کو کھینچتے، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ اکثر لوگ آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے وہیں مر جاتے تھے۔ مولا علی آنکھوں سے دشمن کو کھا لیتے تھے، بڑے بڑے سورما کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ جناب امیر کی وہی آنکھیں جناب عباس کے پاس تھیں۔ جناب عباس بھی مولا کی طرح نقاب رکھ کے میدان میں اترتے تھے، مولا بھی نقاب اپنا تحت الحنک نکالتے تھے، اپنے امامے میں سے تحت الحنک نکالتے تھے اور میدان میں جاتے تھے۔ جناب عباس صفین میں صرف 13 برس کے تھے، اگر سننا چاہیں پڑھو، 13 برس کے تھے صفین میں۔ تو ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام جناب امیر کی زرہ پہن کے مولا کی سواری پہ سوار ہوئے، مولا کی تلوار لی، میدان میں گئے۔ جناب عباس کی زلفیں طولانی تھی، رنگ بہت گورا تھا، تو ایک مرتبہ آپ نے تلوار کھینچی، لڑنا شروع کیا، ساری فوج کہنے لگی علی آ گئے، علی آ گئے۔ تو دوسرے پوچھتے پتہ کیسے؟ کہ آنکھیں وہی ہیں، تیور وہی ہیں۔ چلیے گا۔ تو ایک مرتبہ جناب امیر سے کسی نے آگے کہا مولا آپ یہاں ہیں؟ وہاں میدان جنگ میں ہر آدمی نے شور مچا رکھا ہے علی آ گئے، علی آ گئے۔ مولا مسکرائے، کہا لڑنے والے سے کہو علی نے بلایا۔ جناب عباس سے کسی نے کہا آپ کو علی نے بلایا، آپ نے نقاب نہیں اتارا۔ ایک مرتبہ سواری سے اترے، بس مولا کا نام آنا تھا، گھوڑے سے اترے، ہاتھ میں تلوار تھی، خون بہ رہا تھا تلوار سے، چہرے پہ ابھی بھی نقاب تھا۔ جیسے ہی جناب عباس کو آتا دیکھا نا تو جناب عباس کے سیاہ امامے پہ سیاہ بال چہرے پہ آئے ہوئے تھے، رنگ گورا تھا۔ مولا نے دور سے دیکھ کے کہا ہاذا قمر بنی ہاشم، ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ عزیزان گرامی، جس گھر میں ایک ہی خوبصورت ہو تو خاندان والے سارے القاب اسے دے دیتے، نہیں پہنچا سکا کہ بھئی یہ خوبصورت ہے، یہی چاند ہے، یہی سورج ہے، یہی ستارے، سب کچھ یہی ہے۔ اور اگر کسی خاندان میں سبھی خوبصورت ہو
اب پہنچ رہی ہے بات. سبھی خوبصورت ہوں, کوئی حمزہ ہو, کوئی جعفر طیار ہو, رسول خدا علی مرتضی امام حسن و حسین کے تو نام ہی حسن سے نکلے ہیں, بہت خوبصورت تھے. جہاں سبھی خوبصورت وہاں جناب امیر فرما رہے ھذا قمر بنی ہاشم. اب سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے. صرف آنکھیں نہیں, ناک جناب عباس کا, آپ کی پیشانی, لب, آپ کے بازو, آپ کا قد, ہر چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. جو ایک دفعہ دیکھتا تھا وہ واپس آ کے پوچھتا تھا کون ہے. جب جناب عباس مدینے کے بازار میں جاتے تھے بازار رک جاتا تھا. جناب زینب کو کسی نے کہا جب آپ کا بھائی جاتا بازار رک جاتا. جناب زینب نے بولا کہ بھیا آج کے بعد سے چہرے پہ نقاب رکھنا. کہ بی بی جیسا آپ کا حکم. کہ بھیا کہیں نظر نہ لگ جائے. سارے مدینے والے ایک ہی بات کرتے ہیں عباس عباس ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں اتنا سن نہیں پائیں گے لوگ. چلیں میں مختصر کرتا ہوں, جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی چند مطالب پیش کروں گا. امام حضرت عباس علیہ السلام سے متعلق 2 جملے سن لیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کون ہے. عزیزان گرامی تمام شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے کہ بنی ہاشم اور بنو امیہ 2 خاندان شروع سے ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے. بنی ہاشم کی 3 صفات مشہور تھیں. خاندان اہل بیت کی بات نہیں کر رہا, ان میں تو اور بہت زیادہ صفات ہیں کیونکہ سارے بنی ہاشم اہل بیت نہیں ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں بھئی, عباسی بھی تو وہیں سے ہیں نا. تو اب سارے بنی ہاشم میں 3 خصوصیات تھیں. پہلے سب خوبصورت تھے, دوسرے سخی تھے, اور تیسرے بہادر تھے. اور بنو امیہ بالکل برعکس. کہلوائیے کچھ نہیں خدا رہا. پہنچ گئے. مولانا نے کہا بر دشمنان آل محمد لعنت. تو عزیزان گرامی میں اس لیے میں نے کہا دہرا دوں تاکہ آپ لوگ گھبرائیں نہیں. عزیزان گرامی اب آئیں ذرا, جب بنی امیہ سب کے سب بد شکل ہیں اور سارے بنی ہاشم سب خوبصورت ہیں, جہاں سب خوبصورت ہوں صحابہ پیغمبر سے پوچھتے تھے یا رسول خدا. کچھ لوگ پہنچ گئے, کچھ لوگ آخر تک پہنچ گئے. صحابہ پیغمبر سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں یوسف زیادہ خوبصورت تھے, ہماری نگاہیں تو آپ سے نہیں اٹھتی. پیغمبر جہاں سے گزرتے تھے تو مجمع رک کے واپس آتا تھا. ایک مرتبہ دوبارہ دیکھوں ہے کون, پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. حبیب خدا بہت خوبصورت تھے, رسول خدا بہت خوبصورت, آنکھیں دیکھنے والی تھی, ناک, پیشانی, رنگ بہت خوبصورت, دندان مبارک. آدمی جس چیز کو دیکھتا تھا رک کے دوبارہ سوال کرتا تھا یہ کون ہے. لگتا نہیں یہ زمین کی مخلوق ہے, لگتا ہے آسمان سے نازل ہوا. حبیب خدا سے متعلق کہتے بل ہوا ملک کریم, لگتا ہے کہ کوئی فرشتہ نازل ہو گیا, یا انسان معلوم نہیں ہوتا ہے. بہت خوبصورت تھے. اور خود رسول خدا فرماتے ہیں یا علی انتھا کا بدر الدجا, یا علی آپ کا چہرہ چودھری کے چاند جیسا. رسول خدا فرما رہے ہیں یا علی انتھا کا بدر الدجا. بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو, ہلال کہتے ہیں پہلی کا چاند. پتہ نہیں ہیں آپ یہ نہیں, بدر 14ویں کے چاند کو. پیغمبر فرما رہے ہیں یا علی انتھا کا بدر الدجا, آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا. رسول خدا نے نام رکھے حسن و حسین, نہیں پہنچا سکا, نام نکلے ہی حسن سے ہیں. اب سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ حسن ہے حسین. اس گھرانے میں جہاں سب خوبصورت ہو, جناب امیر عباس کو دیکھ کے کہیں ھذا قمر بنی ہاشم. توجہ ہے ذہن گرا. امیر المؤمنین جو اتنے خوبصورت ہیں, اور جانتے کس مقام پہ کہا, جب صفین میں کسی نے کہا یا علی, وہاں معاویہ کے لشکر کے اندر شور پڑا ہوا کہ علی آ گئے, علی آ گئے, آپ یہاں تشریف فرما. مولا مسکرانے لگے کہ یا علی کو بالکل آپ کے انداز سے جیسے آپ تحت الحنک باندھ کے, مولا تحت الحنک باندھ کے لڑتے تھے, صرف آنکھیں نظر آ رہی ہو. توجہ ہے نا. مولا جب جنگ کرتے تھے نا تو ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی تھی, آنکھیں بتاتی تھی شیر آ گیا.
توجہ ہے نا؟ چہرے پہ تحت الحنک ہوتا تھا. کہا مولا کیا بات ہے تحت الحنک کیوں باندھتے ہیں؟ کہا کیونکہ جب گرد اڑتی ہے مجھے اذیت کرتی ہے, میں تو جگہ سے ہٹتا نہیں. توجہ, مولا فرماتے ہیں نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں, جس کی موت آتی ہے وہی سامنے آ جاتا. میں دشمن کے پیچھے نہیں جاتا. مولا فرماتے ہیں میں اپنی زمین پہ گڑ جاتا ہوں, ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی ہے. تلوار بھی مولا کی اگر آپ نے دیکھی ہو تو ذوالفقار, اور دوسری تلواریں ہیں, ذوالفقار تو آج ہے نہیں. آپ جب جائیں گے نا ترکی جائیں گے تو تلوار آپ دیکھیں گے مولا کی بہت بڑی نہیں ہے. گھبرا رہے ہیں آپ تو. دوسروں کی تلواریں دیکھیں, میرے قد سے بڑی تلواریں ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ دوسروں کی تلواریں دیکھیں گے تو بہت بڑی بڑی تلوار, مولا کی تلوار بہت چھوٹی سی تلوار ہے. کسی نے کہا یا علی یہ تلوار تو اتنی تیز بھی نہیں ہے, لیکن آپ 2 ٹکڑے کیسے کر دیتے ہیں؟ مولا نے کہا تلوار کا نہیں, میرے ہاتھ کا کمال ہے. کہ میرے ہاتھ کا کمال ہے. جب ذوالفقار ہاتھ میں آتی ہے تو ویسے چلتی ہے جیسے علی کے ہاتھ میں چلنا چاہیے. تب ایک مرتبہ مولا نے سنا کہ کوئی مولا کی طرح سے نقاب باندھ کے آگے لڑ رہا, تلوار بھی وہی, زرہ بھی وہی, مولا ہی کی سواری. توجہ, مولا نے کہا اسے کہو علی نے بلایا. جب ایک مرتبہ کہا نا کہ آپ کو علی نے بلایا تو اس نے نگاہیں موڑ کے دیکھی. جیسے ہی دیکھا تو سب ہٹنے لگے. کہا ہٹ جاؤ, آنکھیں سرخ ہیں. شیر جلال میں جب آ رہے تھے تو چہرے پہ نقاب تھا, آنکھیں جناب عباس کی بالکل مولا امیر المومنین جیسے بہت بڑی بڑی آنکھیں تھی, اور جب میدان میں اترتے تھے سرخ ہو جاتی تھی. جب آ رہے تھے تو مولا نے دور سے دیکھ کے کہا, بال جناب عباس کے لمبے تھے, زلفیں تھی, تو ایک مرتبہ دیکھا سیاہ بال, سفید رنگ, سرخ آنکھیں. مولا نے کہا ھذا قمر بنی ہاشم. توجہ ہے زیادہ نہیں گرام؟ ھذا قمر بنی ہاشم, یہ قمر بنی ہاشم ہے. جب نقاب اتارا تو 13 برس کے تھے اس وقت جناب عباس, جو 13 برس کے سن میں علی کی طرح سے لڑے. جانتے ہیں جناب امیر نے کیا نام رکھا تھا؟ عباس. پوچھا جناب ام المؤمنین نے کہ جب آغوش میں دیا تو مولا نے فوراً بازوں کو چوما اور کہا ھذا عباس, یہ عباس ہے. آپ میں نے شاید پہلے کبھی پیش کیا ہو. عزیزان گرامی, شیر کے عربی زبان میں مختلف نام ہیں. اسد مطلق شیر کو کہا جاتا ہے. شیر کی کسی بھی حالت میں اسے کہتے ہیں اسد. سن رہے ہیں؟ چیر پھاڑ کرتا ہوا شیر اسے کہتے ہیں زرغام, اگر پہنچ رہے ہوں. جو اپنے شکار کو چیر رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زرغام. دوڑتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں زیغم. توجہ ہو, جو دوڑ رہا ہو شکار سے پہلے سے کہتے ہیں زیغم. اور حفاظت کرتا ہوا شیر کہلاتا ہے حارس. بڑا اور بوڑھا شیر کہلاتا ہے غضنفر. حملہ کرتا ہوا شیر کہلاتا ہے حیدر. اور انگڑائی لیتا ہوا شیر کہلاتا ہے عباس. مولا 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 غازی تیرے در سے دنیا میں در کہاں کہ جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا واسطہ, کہ جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی
تیرا وہ آسکاں عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا عباس تیرے مل کے بولیے سر بولو جواب دنیا میں در کہاں عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مل کے عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو شیر خدا ہے بابا شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا